السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رائے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پاکستان میل اور فیس بک پیج۔ آج تحریک انصاف کے وکلاء نے عمران خان کی نااہلی کی سماعت جلد سماعت کرنے کے لیے استدعا کی، جو مسترد کی گئی۔ مسترد کرنے والے دو ڈبل بینچ میں بیٹھے تھے جناب قائم مقام جسٹس طارق مسعود صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب، سپریم کورٹ کے جج دونوں۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے وہ پورا یا تو 3 جج سنیں گے، اگر 2 جج سنیں گے تو یہ آپ کو عارضی ریلیف دے سکیں گے، عبوری ریلیف دے سکیں گے، مکمل ریلیف نہیں آپ کو ملے گا۔ اب چونکہ اس ہفتے میں 3 جج پاسبل نہیں ہے، موجود نہیں ہے، بینچ مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ اتنی جلدی نہیں سنا جا سکتا۔ نیکسٹ ہفتے میں یہ سنا جائے گا۔ یہ جو آپ کی جلدی کی استدعا ہے اس کو مسترد کیا جاتا ہے۔ اس میں اطہر من اللہ صاحب اور مکالمہ ہوا وکیل کے ساتھ، جو ان کے پی ٹی آئی کے وکیل تھے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی شک نہیں ملتی، کوئی ایسا فیصلہ سپریم کورٹ کا نہیں ملتا جس میں سزا کے ساتھ سب کچھ ختم ہو گیا، سزا بھی معطل ہوئی ہے، تو کیس اگر معطل ہوا ہے تو سزا بھی معطل ہو گئی ہو۔ تو اس میں وکیل نے کہا کہ جی آپ سننے والے بنے، یہ تو بہت سارے فیصلے بہت ہیں، جو ایک انہوں نے جوید ہاشمی کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے رکھا کہ جی اس میں وہ ساری چیزیں جب سزا معطل ہوئی تو کیس جب معطل ہوا تو سزا بھی معطل ہوگی، باقی اس میں جتنے جو تھا وہ ساری چیزیں معطل ہوگی۔ مگر انہوں نے کہا کہ جی چلیں ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ابھی 2 جج سنیں گے تو پھر آپ کو عبوری ریلیف تو مل سکتا ہے مگر مستقل ریلیف نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے کہ وجہ یہ صرف ایک ہی ہے، خیر سپریم کورٹ میں تو اب تمام عدالتوں میں چھٹیاں چل رہی ہیں موسم سرما کی، اس وجہ سے وہ بینچ جو ہے مکمل نہیں ہو پا رہا، 3 ججوں کا بینچ نہیں بیٹھ رہا، 2 ججوں کے بینچ سن رہے ہیں یا سنگل بینچ سن رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی اگلے ہفتے چھٹیاں چونکہ ختم ہو جائیں گی تو اس میں آپ کا کیس جو ہے وہ لگا دیا جائے گا اور سنا جائے گا۔ کیس لگانے کے لیے استدعا کی گئی تھی، کوئی سماعت تو تھی نہیں، صرف یہ استدعا تھی کہ کیس کو جلدی سنا جائے۔ تو وہ استدعا انہوں نے مسترد کر دی، کیونکہ انہوں نے کہا جی مسترد اس لیے کی کہ اب پاسبلٹی نہیں ہے، کیونکہ ججوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں، 3 جج کا مکمل نہیں ہوں گے، جب مکمل بینچ نہیں ہوگا تو آپ کو ریلیف نہیں صحیح ملے گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس پی ٹی آئی کو آؤٹ ہی کرنا ہے، بہت سارے جج بھی کہہ چکے ہیں، ایک ہی پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن بھی ٹارگٹ کر رہا ہے، باقی چھوٹی موٹی عدالتیں جو ہیں ہائی کورٹ تک ایک ہی پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، نہ تو ان کو کمپین کی دی جا رہی ہے۔ میں اس میں ایک چھوٹی سی آپ کو بتا دوں کہ کیا کورٹوں کو نہیں پتہ چل رہا کہ ڈی سی صاحب نے اب پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے وہ 15 دن کی نظر بندی کا ان کا 16 MP کے تحت آرڈر کیے ہیں، بلکہ کیے تو زیادہ ہیں مگر انہوں نے پھر 16 دن کر دیے ہیں کہ 16 دن میں آپ اپیل کر کے یہ وہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ اگر آپ کو جی 9 مئی کے واقعے کے لیے یہ باہر نکلیں گے تو انتشار پھیلائیں گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے، پھر تو وہ پارٹی سے آؤٹ کر دیں، پارٹی کو ہی جیسے پہلے آپ نے بلہ چھینا تھا وہ پارٹی ہی آؤٹ کر دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر پارٹی وہ کمپین نہیں کریں گے تو پھر کیسے الیکشن ہے، کس طرح یہ پلائنگ فیلڈ جو ہے وہ ہے، سب کو برابر حق دیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کیوں نہیں دیا جا رہا۔ وہ ایک بندہ اندر بیٹھا ہے، اس سے اندر بیٹھے سے ڈر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آج بھی ایک بندے سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے کہا تھا کہ جو ہی وہ باہر آئے گا نا، یہ لندن کا انہوں نے ٹکٹ لے لینا ہے اور لندن چلے جانا ہے، پھر یہ عوام جو آپس میں لڑ رہی ہے ان کا کیا بنے گا۔ میں عوام کو کہتا ہوں خدا رہا آپس میں تو نہ لڑیں، یہ تو پارٹیاں ایک دوسرے سے آپس میں بعد میں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے رہتی ہیں، اور اس کی خاطر تو بالکل ہی نہ لڑیں جو آپ کو لڑا کر لندن میں چلا جائے، جو آپ کو لڑا کر دبئی چلا جائے، جو آپ کو لڑا کر کوئی بھی ہے، ایک گاؤں کا چودھری ہے وہ لڑا کر آپ سائڈ پہ بیٹھ جائے تو آپ آپس میں لڑتے رہیں، تو بالکل نہ لڑیں، ان لوگوں کو آپس میں لڑنے دیں۔ دیکھیں وہ 4 سال لندن میں رہ کر آیا ہے تو ادھر لڑاتا رہا ہے، ادھر یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ بیماری کا بہانہ فلاں کا بہانہ، کیا ہوا اب کہاں کی وہ بیماری؟ ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، واضح کہہ رہا ہوں کہ وہ قانون کے مطابق اس کے فیصلے ہوں، وہ باہر آئے تو اس کا جانا دیکھیں، آپ اس کی بیماریاں ان کے لوگوں کی دیکھ لیجئے گا۔ تو خدا را عوام کا سوچیں، یہ جو اس ملک میں بس رہے ہیں ان کا سوچیں، جن لوگوں کی پراپرٹیاں باہر ہیں، جن لوگوں کے پیسے باہر ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟
بات کرنی تھی صرف یہ کہ ان کو جو ہے نا ریلیف ان کی صدا مسترد ہوئی ہے، مگر ساتھ یہ میں نے بتانا ضروری سمجھا، اس لیے بتایا کہ اگر ایک ہی پارٹی کو بٹھانا ہے تو آپ خاموشی سے ان کو بٹھا دیں، اتنے پیسہ خرچ کروا کر اگر اپنے بٹھانا ہے تو اس ملک کا نقصان ہے، کسی اور کا نقصان نہیں، عوام پہ ہی سارا بوجھ بڑھنا ہے۔ جس نے بھی پیسہ لگا کر حکومت میں آنا ہے اس نے عوام کا خون نچوڑنا ہے، جس طرح بھی نچوڑا جائے۔ تو خدا رہا عوام کا سوچیں، غریبوں کا سوچیں۔ یہ غریب اب پس رہا ہے، مر رہا ہے، بھوک سے مر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امین ناصر اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔